وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية أبي القاسم محمد القرشية. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: مثلی لا یبایع مثلہ. صلاۃ پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، جیسا کہ یہ ایام ادا چل رہے ہیں، ماہ محرم حرام کے ایام ہیں، تو ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں ذکر حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، حسینیت کی پرچار ہو رہی ہے. جیسے ہی ہمارے یہ مذہبی پروگرام، مجالس، عزاداریاں شروع ہوتی ہیں تو عموماً ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا عظیم قیام کیا؟ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا انقلاب لایا؟ تو اس کا جو عموماً جواب دیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا، سبب کون سے تھے، کس وجہ سے یہ قیام کیا؟ تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ دین خطرے میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ یزید تمام اسلامی ملکوں کا سربراہ منتخب ہو گیا ہے، خلیفۃ المسلمین بن گیا ہے، خلیفۃ الرسول بن گیا ہے، لہذا آپ یزید کی بیعت کریں، تو امام حسین علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتْ رَائِن مِثْلَ یزید. اس اسلام پہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی جس اسلام کا سربراہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص ہو. وہ اسلام نہیں رہے گا، اس کی موت ہو جائے گی جس کا اسلامی سربراہ، جس کا نمائندہ یزید جیسا فاسق و فاجر انسان ہو. لہذا فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں کردار کی بات ہو رہی ہے، گویا کہ دو کردار ہیں، ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے. تو امام نے پیغام دے دیا کہ قیامت تک کبھی بھی حسینی کردار یزیدی کردار کی بیعت نہیں کر سکتا. اچھا، تو یہ جواب کہ امام نے قیام اس لیے کیا کہ دین خطرے میں تھا. تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ امام نے قیام اس لیے کیا کہ دین خطرے میں تھا. میں پوچھوں گا کیا یہی دین مولا علی کے زمانے میں خطرے میں نہیں تھا؟
کیا یہی دین امام حسن کے زمانے میں خطرے میں نہیں تھا؟ تو جب دین مولا علی کے زمانے میں بھی خطرے میں تھا تو مولا علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ یہی دین امام حسن کے زمانے میں خطرے میں تھا تو امام حسن نے قیام کیوں نہیں کیا؟ ہاں میرے دوستو، دین مولا علی کے زمانے میں بھی خطرے میں تھا لیکن دین کا تصور باقی تھا، اس لیے کہ مولا علی کے زمانے میں جو مسند نشین تھے، جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہے تھے، جو اپنے آپ کو اسلامی نمائندہ کہلوا رہے تھے، اگرچہ کیسے بھی تھے، دین خطرے میں تھا اس وقت بھی، لیکن وہ کچھ حد تک اسلام کا خیال کرتے تھے۔ مثلا کبھی انہوں نے سر عام ممبر پہ بیٹھ کے شراب نہیں پی، ظاہری کم سے کم ظاہری احترام کرتے تھے۔ دین خطرے میں تھا، یہ نہ سمجھو کہ ان کے دور میں دین کو خطرہ نہیں تھا، دین بالکل خطرے میں تھا لیکن دین کا تصور باقی تھا۔ اسی طرح امام حسن کے زمانے میں بھی دین خطرے میں تھا لیکن جو ان کے مقابلے میں خلیفۃ المسلمین کہلوانے والے تھے وہ کم سے کم ظاہری اسلام کا احترام کرتے تھے، علی اعلان ممبر رسول میں بیٹھ کے مطلب شراب نہیں پیتے تھے، شریعت کی مخالفت نہیں کرتے تھے، ظاہراً مخالفت نہیں کرتے تھے۔ دین خطرے میں تھا، یہ نہ سمجھے کہ ان کے دور میں دین خطرے میں نہیں تھا لیکن دین کا تصور باقی تھا۔ لیکن یہی دین امام حسین کے زمانے میں فقط خطرے میں نہیں تھا بلکہ ختم ہو رہا تھا، دین کا تصور ہی باقی نہ رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین کا زمانہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ اس میں ممبر رسول پہ بیٹھنے والا سر عام شراب پی کر یہ اشعار کہے، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ خاندان بنی ہاشم والوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، نہ ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی تھی نہ ان کے اوپر کوئی خبر آتی تھی خدا کی طرف سے۔ تو اب جب صورتحال ایسی بن جائے کہ ممبر رسول میں بیٹھنے والا سر عام شراب پیے اور رسول پوری زندگی شراب کو حرام کہتا رہا اور رسول نے پورا دین ہم تک وحی کے ذریعے پہنچایا اور ممبر رسول میں بیٹھنے والا وحی کا انکار کرے، رسول خدا نے جو بھی حکم ہمارے تک پہنچایا وہ وحی تھا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے بغیر وہ کلام نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے نماز پہنچائی وحی کے ذریعے، روزہ پہنچایا وحی کے ذریعے، تمام احکام سکھائے وحی کے ذریعے، توحید سکھائی وحی کے ذریعے، نبوت بتائی وحی کے ذریعے، قیامت بتائی وحی کے ذریعے، جو کام کرتے رہے وہ وحی الہی تھا۔ کسی کو اپنی دربار میں بلایا تو وحی کے ذریعے، کسی کو قوموا انی کہہ کر نکالا تو وحی کے ذریعے۔ اگر غدیر کے میدان میں علی کے دونوں ہاتھ بلند کر کے من کن مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا تو وحی کے ذریعے۔ اگر حسین مولا پشت رسول پہ آ گئے سجدے میں، پیغمبر اسلام نے سر سجدے سے اٹھانا چاہا تو فوراً جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے حبیب مت سر اٹھائیے، اللہ کی وحی ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد پڑھنا پڑا پیغمبر اسلام کو لیکن سر سجدے سے نہیں اٹھایا کیونکہ وحی تھی۔ جبرائیل کھڑے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ اب میں پوچھوں گا کہ ادھر پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہے، تو کیا رسول اللہ کے تصور میں نماز کے دوران حسین کا تصور نہیں ہوگا؟ تو جب رسول اللہ کی نماز حسین کے تصور سے اس میں خلل نہیں آ سکتا تو آج کے مسلمانوں تمہاری نمازوں میں حسین کے ذکر سے حسین کے جلوس سے کیسے خلل آ جاتا ہے؟ یا تو معلوم ہوا کہ تمہاری نمازیں رسول اللہ والی نمازیں نہیں ہیں، اس لیے حسین کے ذکر سے تم کو چڑ لگتی ہے، تمہاری نمازوں میں خلل آتا ہے۔ تو جو کچھ پیغمبر اسلام نے کیا وہ وحی کے ذریعے کیا، تو رسول نے پوری زندگی
ہم تک جو پیغامات، احکامات، شریعت، دین، اسلام پہنچایا وہ وحی کے ذریعے تھا، قرآن کے ذریعے تھا، لیکن یہ منبر رسول پہ بیٹھ کے مخالفت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جب صورتحال ایسی بن جائے تو جو خاندان رسالت کا عظیم فرد ہو، حسین کے لیے واجب ہے کہ اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ کر کربلا میں عظیم انقلاب برپا کر کے، عظیم قیام کر کے دنیا کو بتائے کہ اے دنیا والو، یزید نہ فقط یہ کہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، خلیفۃ الرسول نہیں ہے، اسلامی نمائندہ نہیں ہے، بلکہ یزید کا وجود اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ یزید کا وجود اسلام کے لیے خطرناک ہے، اسلام کے لیے خطرہ ہے، نہ یہ کہ فقط وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، خلیفۃ الرسول نہیں ہے، اسلامی نمائندہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود اسلام کی تباہی کا سبب ہے۔ اس سے اسلام کو فقط خطرہ نہیں ہے بلکہ اسلام ختم ہو جائے گا اگر ایسا شخص منبر رسول پہ بیٹھا رہا۔ اچھا، تو یہ تھا ایک سبب۔ دوسرا کہ امام علیہ السلام نے قیام اس لیے کیا کہ دین ختم ہو رہا تھا، اس لیے کہ یزید نے آخر امام حسین کی بیعت پہ اتنا اصرار کیوں کیا؟ اکیلا حسین علیہ السلام تھا نا، ادھر سے سب نے بیعت کر دی تھی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثریت جس طرف ہو وہ فیصلہ قبول کر لیا جاتا ہے، اقلیت کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ سب لوگوں نے بیعت کر دی تھی، پھر بھی یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا کہ حسین بھی بیعت کر لے؟ حسین سے بیعت کیوں مانگ رہے تھے؟ مولا حسین کے اور بھائی بھی تھے، محمد حنفیہ تھے، عبداللہ ابن جعفر تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن ان سے بیعت بھی نہیں مانگی۔ اکیلے حسین سے بیعت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یزید سمجھ رہا ہے کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرتے تب تک میری شہنشاہیت کے سامنے شریعت کا محال کھڑا رہے گا، لیکن جیسے ہی حسین بیعت کر لیں گے تو میری شہنشاہیت کے سامنے سے شریعت کا محال ختم ہو جائے گا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، میں جیسے چاہوں گا ویسے کروں گا۔ تو یزید کو معلوم تھا بھلے تو پوری دنیا بیعت کر لے، اس پوری دنیا کی بیعت ایک طرف ہے، اکیلے حسین کی بیعت نہ کرنا دوسری طرف ہے۔ اس لیے کہ حسین حقیقی جانشین شریعت ہے، جانشین رسول ہے، جانشین مصطفیٰ ہے، اس کو پتا تھا، اس لیے اتنا اصرار تھا کہ بیعت لے لو حسین سے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے انکار کر کے بتا دیا کہ میں ہوں وارث رسول، میں ہوں وارث انبیاء، میں ہوں وارث حق۔ لہذا زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حسین وارث آدم صفی اللہ تجھ پر سلام ہو۔ تو حسین ہے وارث آدم۔ فقط اکیلے حسین کی بیعت کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ بھائی حسین نے کیوں بیعت نہیں کر دی، یا حسین اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں بھائی، تمہیں غلط فہمی ہے، حسین ہے وارث آدم۔ اگر حسین بیعت کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، اور آدم ہے حق، شیطان ہے باطل۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حق باطل کی اتباع کرے۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، حسین مولا ہے وارث ابراہیم۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم نمرود کی بیعت کرے۔ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، حسین ہے وارث موسیٰ۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح السلام علیکم یا وارث محمد المصطفیٰ، حسین ہے وارث رسول۔
اگر حسین بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا نے ابو سفیان کی بیعت کر لی. یہ نہیں ہو سکتا. السلام علیکم یا وارث علی المرتضی، اے علی المرتضی کے وارث حسین تجھ پہ سلام ہو. اگر حسین بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ علی نے معاویہ کی بیعت کر لی، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ علی حق ہے، حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ تھے مشورہ دینے والے کہ اے حسین بیعت کر لو، تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ لشکر ہے. یزید کے پاس لشکر بھی ہے، طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، سونے و چاندی کے خزانے بھی ہیں، سب کچھ ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں یزید کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، لشکر ہے، فوج ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، لیکن خدا نہیں ہے. میرے پاس سون چاندی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا ہے. لہذا میں اکیلا حسین یزید کی بیعت نہ کر کے قیامت تک دنیا کو بتا دوں گا کہ یزید لعنتی تھا، مجھ اکیلے حسین کی بیعت نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ میں بس فقط اکیلا حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہا، بلکہ اس کو قیامت تک لعنتی نہ بنا دیا تو میں نے زہرا کا دودھ ہی نہیں پیا. بھلے پوری دنیا یزید کی بیعت کر لے، لیکن میں کبھی بھی، بلکہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ تھا ایک سبب کہ امام علیہ السلام نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ دین ختم ہو رہا تھا. دوسرا سبب جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اتنا عظیم قیام کیا وہ یہ تھا کہ دشمن کی کوشش تھی کہ دین لوگوں تک ناقص پہنچے، کامل دین نہ پہنچے. اور امام حسین علیہ السلام چونکہ ناطق قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، عالم قرآن بھی تھے، قرآن کو سمجھنے والے بھی تھے، اس کے سامنے پورا منشور تھا کہ دین امامت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا. دشمن کی یہ کوشش تھی کہ امامت کے درمیان اور دین کے درمیان جدائی ڈالی جائے، لوگوں کو امامت سے دور کیا جائے. لہذا امام نے چاہا کہ لوگوں تک دین مکمل پہنچے، اور دین کامل تب ہوتا ہے جب اس میں امامت داخل ہو. اس لیے کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جیسے ہی من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر علی کے ولایت کا اعلان کیا تھا تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا، آج کے دن میں تمہارے اسلام دین سے راضی ہوا. تو دین مکمل تب ہوتا ہے جب اس میں امامت کا کلمہ پڑھوایا جائے. امامت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. اور دشمن نے کیا کیا؟ لوگوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے کہ لوگوں تک امامت نہ پہنچے، لوگ امام سے دور رہیں، اس میں مختلف انہوں نے حربے استعمال کی. سب سے پہلا حربہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ کیا کیا؟ حسبنا کتاب اللہ کی دعویٰ کی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں بار بار یہ فرماتے رہے کہ میں تم کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. اگر تم ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو تمہیں اپنی دامن میں قرآن کو بھی رکھنا پڑے گا اور میری اہل بیت کو بھی رکھنا پڑے گا، میرے اہل بیت سے متمسک رہنا پڑے گا. لیکن دشمن کی یہ سازش تھی سوچی ہوئی کہ لوگوں کو امامت سے دور رکھنا ہے، اس لیے انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کی دعویٰ کر دی کہ ہمیں قرآن کافی ہے.
میں کہتا ہوں کہ اس وقت کے مسلمانوں نے کم سے کم قرآن کو تو تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر آج کے دور کا ملا ہوتا، آج کے دور کے انسان ہوتے تو وہ یہی کہتے کہ اے اللہ کے رسول تم خود بھی جاؤ، اپنے ساتھ قرآن بھی لیتے جاؤ اور اپنی اہل بیت کو بھی لیتے جاؤ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ تو انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن آج کے انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں پہ، دفتروں پہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ اہل بیت کی ضرورت ہے۔ تو پہلے والے مسلمانوں نے کم سے کم قرآن کا حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ تو کیا تھا نا۔ یہ آج کے مسلمان تو عجیب ہے جو قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ یزید بھی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہی سوچے، وہی سے چل رہی ہے کہ کوئی خبر نہیں آتی تھی، کوئی وحی نہیں آتی تھی، یعنی پورے قرآن کا انکار کر دیا تھا یزید نے۔ تو یہ کردار یزیدی کردار ہے، ان کی سازش تھی یہ کہ لوگوں کو اہل بیت سے، ائمہ سے دور کیا جائے، اس لیے دعویٰ کر دیا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اور دوسرا حربہ جو اس میں انہوں نے استعمال کیا وہ کیا کیا کہ پیغمبر اسلام کی احادیث کو جلانا شروع کر دیا۔ اس لیے روایت ہے، اب ایک تو یہ لائیو چل رہی ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا کے پڑھیں، خود میں نے کتابوں میں تحقیق کی تھی، پڑھا ہے کہ کس نے کتنی احادیث جلائیں۔ روایت کرتی ہے ایک راویہ کہ میرے بابا نے میرے گھر میں میرے سامنے 500 احادیث آگ کے چولوں میں ڈال دیں، رسول اللہ کی 500 احادیث جلا دیں۔ بلکہ یہاں تک اس دور میں پابندی لگا دی گئی تھی احادیث نویسی پر کہ کوئی بھی حدیث نہ لکھے، بلکہ پہلے تو یہ کیا کہ تمام جن کے پاس احادیث نبوی ہیں، رسول اللہ کی احادیث وہ لے آئے، ہم ان کو دیکھیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے۔ ان کو دھوکہ دیا، جب احادیث ان کے پاس آ گئی تو سب احادیث کو جلانا شروع کر دیا، یہ دعویٰ کر کے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ان احادیث میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ اصل ان کے بہانے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام کی اکثر احادیث علی کے فضائل سے بھری پڑی ہے، اہل بیت کے فضائل سے بھری پڑی ہے۔ اگر لوگوں تک علی کے فضائل پہنچ گئے، اگر اہل بیت کے فضائل پہنچ گئے تو لوگ علی کے مرید ہو جائیں گے، لوگ علی کے مرید ہو جائیں گے، ہمارا سکہ نہیں چلے گا، ہماری کرسی نہیں بچے گی، ہماری حکومت نہیں بچے گی، لوگ اہل بیت کے در پہ چلے جائیں گے، لوگ اہل بیت کے مرید ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کیا حربہ کیا کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے، امامت سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے احادیث پیغمبر کو جلانا شروع کر دیا اور من گھڑت احادیث اپنے بارے میں انہوں نے بنوانی شروع کی۔ تعجب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کا ساتھ دیا ان سے ان کے ہاں کوئی روایت تقریباً نہیں ملے گی، اور جن کو تھوڑا وقت گزرا تھا، تھوڑا عرصہ گزرا تھا پیغمبر اسلام کی صحبت میں، ان سے ہزارہ روایتیں ملیں گی آپ کو۔ اور ایسے صحابی جن کے بہت فضائل ہیں، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا، ان کے فضائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ پوری سازش تھی کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے۔ حالانکہ یہ ان کی دعویٰ بیکار تھی، کتنی ہی دشمن نے کوشش کی کہ اہل بیت کے فضائل چھپائے جائیں، اہل بیت کی روایات احادیث فضائل کی جلائی جائیں، لیکن علامہ طاہر القادری کا جملہ ہے کہ علی کائنات کا ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ جب بھی ہم اسلامی موضوع پہ کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو وہ کتاب علی کے فضائل سے سرشار نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں نے علی کے فضائل چھپائے، دشمنوں نے علی کے فضائل چھپائے اپنی دشمنی میں، اور اپنوں نے علی کے فضائل چھپائے اپنی مجبوری میں، لیکن علی کائنات کا ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ
کہ جو بھی کتاب ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں علی کے فضائل ہی فضائل نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دشمن کو پتا نہیں تھا، شمع بن کے فانوس بن کے آپ حفاظت ہوا جس کی کرے، وہ شمع کیا مجھے کسے روشن خدا کرے۔ دشمن نے کتنی کوشش کی، چاہا کہ لوگوں کو اہل بیت سے قرآن سے دور کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام وارث رسول تھے، وارث قرآن تھے، امام کے سامنے پورا منشور تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر قیام کر کے دنیا کو بتایا کہ اے دنیا والو، یاد رکھو تم میرے سر اور جسم کے درمیان بھی تو جدائی ڈال سکتے ہو، ہم اہل بیت کا سر تو جسم سے جدا کر سکتے ہو، لیکن امام حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ تم ہمارے سر کو جسم سے جدا کر سکتے ہو، لیکن کبھی بھی قرآن اور اہل بیت کے درمیان میں جدائی نہیں ڈال سکتے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے قربانیاں دے کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، میں وارث رسول ہوں، میں وارث قرآن ہوں، چاہے مجھے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑی، مجھے اس اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا سر دینا پڑا تو دے دوں گا، عباس کے بازو دینے پڑے تو دے دوں گا، جوان بیٹے علی اکبر کا کلیجہ دینا پڑا تو دے دوں گا، لیکن قرآن پہ حرف نہیں آنے دوں گا، نانا کے دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا، نانے کے دین کی آبیاری اپنے خون سے ایسی کروں گا کہ قیامت تک نانا کا دین اسلام شریعت محفوظ ہو جائے گی۔ آزادارو، ایک مرتبہ ایسا وقت آ گیا، جوان بیٹا 18 سال کا بیٹا باپ کے آ کے کہتا ہے بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ گریہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا بھلے جاؤ، یہ میرے لیے فخر ہوگا کہ میرا بیٹا دین پہ قربان ہو رہا ہے، لیکن پہلے اپنی ماں بہنوں سے تو رخصت ہوتے جاؤ۔ عزاداروں، جیسے ہی علی اکبر خیموں میں گئے ہیں، بیویوں نے حلقہ بنا لیا، ایک مرتبہ اتنا بحران بپا ہو گیا، اتنا گریہ بلند ہو گیا، علی اکبر خیمے سے نہیں نکل رہے تھے بلکہ کوئی جنازہ نکل رہا تھا۔ آزادارو، علی اکبر رخصت ہوئے، ایک مرتبہ آہٹ سنی، پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ ہے، آہستہ آہستہ چلتا آ رہا ہے۔ علی اکبر کہتے بابا تو نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو امام حسین کہتے ہیں اے اکبر بیٹا تجھے کیا بتاؤں، کاش تو میری جگہ ہوتا اور میں تیری جگہ ہوتا اور پوچھتا کہ جوان بیٹے کو ضعیف باپ کے لیے موت کی اجازت دینا کتنا دشوار ہے۔ اے اکبر بیٹا ایک کام کرنا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ آزادارو، امام حسین فرماتے ہیں جب علی اکبر کو رخصت کیا تو کہتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا، اب ایسا جوان ان کے پاس جا رہا ہے، اشبہ الناس برسول اللہ خلقن و خلقن، اے اللہ گواہ رہنا، اب ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو رسول اللہ سے مشابہ تھا، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں ہم شکل پیغمبر تھا۔ جب بھی ہم رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، دور دور سے لوگ علی اکبر کی زیارت کرنے آتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ سے صورت ملتی تھی، بالکل پیغمبر کی جیسی صورت تھی۔ آزادارو، ہم شکل پیغمبر جیسے ہی میدان میں گئے ہیں، خوب لڑائی کی ہے، عظیم جہاد کیا ہے، کافروں کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن پیاس کا غلبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ واپس آ کے کہتے ہیں بابا میں پیاسا ہوں۔ امام حسین نے کہا ہے اکبر بیٹا، آئے جوان بیٹا، کوئی سوال کر رہا ہو کتنا مشکل ہوگا باپ کے لیے
کر سکے. ایک مرتبہ کہا ہے علی اکبر بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دو. جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان مولا حسین کے منہ میں دی ہے تو دیکھا ضعیف باپ کا منہ تو علی اکبر سے زیادہ خشک ہے, امام حسین کی زبان زیادہ سوکھی ہے. امام حسین نے انگشتری دی اور کہا بیٹا اس کو چوس لو اور میدان میں جاؤ. آزادارو علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے ہیں, گھمسان کی جنگ کی ہے, دشمن نے دیکھا یہ جوان تو ہمارے جوان کو مار رہا ہے, ختم کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, اس سے کیسے جان چھڑائی جائے, اس سے کیسے بدلہ لیا جائے. تو ایک مرتبہ یہ طے ہوا کہ مل کے ایک مرتبہ حملہ کیا جائے اور ایک شخص ہاتھ میں بیٹھا رہے نیزہ لیے, یعنی دھوکے سے جوان کو شہید کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. یہ منصوبہ بنا. علی اکبر جیسے ہی حملہ کرنے چلے ہیں ایک ظالم نے نیزہ مارا ہے. علی اکبر گھوڑے پہ سبل نہ سکے, زین سے زمین پر آ گئے. کسی نے تلوار کا وار کیا, کسی نے نیزے کا وار کیا, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں اے بابا تجھ میں میرا آخری سلام ہو. جیسے ہی یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچی ہے مولا حسین کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. کبھی زمین پہ گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا علی این علی, اے علی اکبر بیٹا کہاں ہو, تمہارے باپ کی نظر ختم ہو گئی. آزادارو جیسے ہی مولا حسین علی اکبر کی لاش میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا, امام حسین سے پہلے بہن زینب علی اکبر کے اوپر بیٹھی ہے. آزادارو بی بی زینب نے سوچا ہوگا کہ جوان بیٹے کی لاش اس حالت میں اگر ضعیف باپ دیکھے گا تو مر جائے گا, برداشت نہیں ہو سکے گا. اس لیے بی بی نے چاہا کہ امام حسین کا دھیان اپنی طرف کروا لے. علی اکبر کے لاش کے اوپر آ کر کہتی ہے واہ غربتا واہ محجتا, آئے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی, آئے اکبر میں تیری لاش دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی. آزادارو امام حسین جیسے ہی پہنچے بہن زینب کو اٹھایا, واپس خیمے میں لے آئے, پھر دوبارہ آئے ہیں. جوان بیٹا ہے, ضعیف باپ ہے, لاچیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں. پیاسا باپ سے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جا سکتی. کہتے ہیں کہ آؤ وہ بچوں میں ہی مدد کرو, علی اکبر کی لاش اٹھواؤ. آزادارو امام حسین نے جو دیکھا علی اکبر کے منہ پہ اپنا منہ رکھ کے خون صاف کیا اور دیکھا کہ سینے میں برچی کا پھل ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا میرے سینے میں برچی کا پھل رہ گیا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے. آزادارو عجیب امتحان تھا حسین کا. ایک مرتبہ برچی میں ہاتھ ڈالا ہے, جیسے برچی کو ہلایا علی اکبر کا جگر ہل گیا. آزادارو انبیاء نے زمین چھوڑ دی, رسول اللہ نے کربلا چھوڑ دی. کہتے ہیں کہ اے حسین تم جانو, علی اکبر جانے, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.